دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کب سے دعا کر رہا ہوں روزی کی برکت ہو جائے. ایک باپ کب سے دعا کر رہا ہے یا اللہ میری بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے. ایک بیٹا کب سے دعا کر رہا ہے یا اللہ ابو کو صحت مل جائے. ہم دعائیں کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے؟ علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہم دل سے بات ہی نہیں نکالتے, ہم دل سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں. ہماری دعا کیسے ہوتی ہے؟ دعا تو کر رہے ہیں, خیالات کہیں اور لگے ہوئے ہمارے. زبان سے دعا کے کلمات آ رہے ہیں لیکن خیالات کہیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اے میرے بندے اپنے رب کو پکار, لیکن کیسے؟ ایسے نہیں کہ زبان سے تو دعا ہو رہی ہے خیالات کہیں اور ہیں. تضرعاً خوب گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے دعا کیا کرو, گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو کے قطرے لا کر بخفیۃً اور پوشیدہ طور پہ کیا کرو, تنہائی میں کیا کرو بیٹھ کے. تو ہر شخص اجتماعی دعا کے بعد بھی اپنی دعاؤں میں, اپنی عبادات کے بعد جب دعائیں ہیں تنہائی میں چاہے مختصر صحیح اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ضرور کیا کریں. یہ ہماری مانگی ہوئی دعا یاد رکھیے ضائع نہیں جائے گی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں روزے محشر ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس کے اعمال میزان میں توڑ لیے, نیکیاں بھی دل گئی, ساری بدیاں بھی دل گئی, نیکیاں دل گئی, وہ جنتی قرار دے دیا, نیکیاں زیادہ تھی, جنتی قرار دے دیا. اتنے میں فرشتے آئیں گے, اس پہ بہت بڑا ڈھیر, پہاڑ برابر ڈھیر نیکیوں کا عطا فرمائیں گے, یہ اس کا انعام ہوگا. اب وہ حیران ہو جائے گا, وہ اس کرے گا پروردگار میرا اعمال نامہ تو یہ رہا, میری نیکیاں جو تھی وہ یہ نہیں مل گئی, میرے گناہ جو تھے وہ یہ رہے, اب یہ کون سا ڈھیر نیکیوں کا مجھے مل رہا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے, یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی, یہ ڈھیر مجھے کیوں مل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو کثرت سے مانگا کرتا تھا اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, ہم نے محشر کے لیے تیرے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی تھی. اللہ کتنا کریم ہے, ہم نے محشر کے دن کے لیے تیرے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی تھی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, سب کا نتیجہ مجھے محشر میں مل جاتا. بھائی دنیا میں نے دعا مانگی, دنیا میں قبول ہو گئی, مل گیا, تو دنیا میں جو بھی ملا وہ تو فانی ہے, فنا ہو گیا. اگر نہیں ملا تو یاد رکھیے وہ دعا ضائع نہیں ہوگی, رب کریم لافانی مال عطا فرمائے گا, ایسا مال عطا فرمائے گا جو ہمیشہ باقی رہے گا, جو جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا, جو جنت میں ہمارے درجات کو بڑھانے میں کام آئے گا. تو یہ رب کریم کا فرمان ہے عالیشان, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو, خوب دل ملا کر پکارو. اور یہاں رب فرمایا, رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اپنے رب کو اپنا پالنے والا مان کر پکارو. کہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے, اگر کسی کی ماں بچے سے بچھڑ جائے, ہمارے بزرگ نے بیان فرمایا, میں نے تو نہیں دیکھا, فرماتے کہ حج پہ جب میں گیا تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا. بڑا جنگل غفیر ہوتا ہے, بچہ بچھڑ گیا ماں سے. اب وہاں دنیا جہاں کی مائیں موجود تھی, مختلف زبانوں کی مائیں موجود تھی, اردو والی بھی تھی, عربی والی بھی تھی, مختلف زبانوں کی خواتین, مسلمان خواتین وہاں سعادت حاصل کر رہی تھی, سب موجود تھی. مختلف ماؤں نے اس کو اٹھایا, پیار کیا, اس کو پچکارنے کی کوشش کی, بجھانے کی کوشش کی, لیکن بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا. کیا وہ ماں کی گود میں نہیں ہے؟ بالکل ماں کی گود
کے اعمال بیان فرمائے، 5 قوموں کے، جس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، چند سال نہیں، 950 سال آپ تبلیغ فرماتے تھے، لوگوں کو مشرک ہونے سے، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکتے تھے، لیکن لوگ آپ کی بات نہ مانتے تھے، آپ پر زیادتیاں کرتے، آپ کو مارتے پیٹتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو باندھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی اذیتیں اٹھائی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نوح، جتنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے بس اتنے ہی لائیں گے، اب مزید نہیں لائیں گے، تب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب بیکار ہے، اب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نوح جاؤ کشتی بناؤ، اب ہمارا عذاب آئے گا، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 7 لگ گیا کشتی بنانے میں۔ آپ ساحل سے جاتے، وہاں سے لکڑیاں لے کر آتے جنگل سے، پھر کشتی بناتے۔ کشتی بنانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے ساگوان کے درختوں کو اگایا کہ اس کی لکڑی چاہیے تھی، پہلے درخت اگائے، درخت بڑے ہو گئے، پھر ان کی لکڑیاں نکال کر آپ نے کشتی بنانا شروع کی۔ وہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، 3 منزلہ آپ کی کشتی تھی۔ سب سے نچلی منزل میں جتنے درندے جانور تھے ان سارے جانوروں کو رکھا گیا، تمام درندے، یہ شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ، اور ہر ایک جانور کا جوڑا رکھا گیا۔ جب دنیا تباہ ہونے جا رہی تھی، زمین، پوری زمین میں پانی آنے والا تھا، سب کچھ تباہ ہونے والا تھا، دوسری منزل میں دیگر چوپائے جانور جو گھر میں استعمال کے ہوتے ہیں، بکری، گائے، بھیڑ وغیرہ، اور دیگر سامان آپ نے رکھا۔ سب سے تیسری منزل پہ آپ خود اور تمام مومن حضرات جو آپ کے ساتھ تھے ہوتے۔ 950 سال تبلیغ فرمائی، اور کتنے مومن تھے؟ صرف 72 افراد، 72 افراد ایمان لائے۔ ذرا تصور بنائیے کہ نوح علیہ السلام کی کوششیں تھیں کہ آپ نے اتنی اذیت اٹھائی، 950 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے، اور 72 افراد ایمان لائے، تو آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار اب تو اپنا عذاب بھیج دے، جس کا تمہیں حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ عذاب آیا۔ کیسے آیا؟ مسلسل 40 دن، مسلسل 40 دن آسمان سے پانی برستا رہا۔ آج اگر چند دن مسلسل بارش ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، گھر بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 40 دن آسمان سے پانی برسا، اتنا برسا کہ مختلف جگہوں کی زمین پھٹی اور اس میں سے چشمے جاری ہو گئے، یعنی کہ زمین نے بھی اپنا پانی نکالنا شروع کر دیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے، اتنا پانی ہو گیا کہ بلند والا پہاڑ بھی پانی کی زد میں آ گیا۔ سوچیے ذرا
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کوئی بھی شخص دنیا میں کسی کا بھی نسب قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن کسی کا نسب کام نہ آئے گا الا نسبی, سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب روز محشر کام آئے گا. یہ آپ نے اپنی امت کو پیغام عطا فرمایا, حکم ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کا نسب کام نہیں آئے گا, کسی ولی کا کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا تو روز محشر الا نسبی, سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب محشر میں بھی ضائع نہیں ہوگا, میرا نسب محشر میں بھی کام آئے گا. لیکن یہ شرط یاد رکھیے کہ ایمان میں خاتمہ ہوا. اگر ایمان میں خاتمہ نہیں ہوا, جیسے میرے آقا علیہ السلام کا ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے, تو ان کو یقیناً اس کا انعام ملے گا. لیکن ابو لہب ایمان نہیں لایا, اس کو تھوڑی انعام ملنا ہے, اس کی تھوڑی بخشش ہونی ہے. تو ایمان تو شرط واحد ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. یہ جتنی نعمتیں آخرت کے جتنے خزانے ہیں یہ کس شخص سے مشروط ہے؟ ایمان کے ساتھ. کہ ایمان ہوگا تو سب کچھ ملے گا, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. مسلسل بارش برستی رہی, پوری زمین تباہ ہو گئی. پھر جب پانی تھم گیا, حضرت نوح علیہ السلام ہی کو اللہ نے کثیر الاولاد بنا دیا. آپ سے کثرت اولاد ہوئی, آپ کے ذریعے دنیا دوبارہ آباد ہوئی. اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوسرے آدم. یہاں پہلے آدم آدم علیہ السلام ہے جن سے انسانیت چلی, دوسرے آدم حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کی جو پوری دنیا کی تباہی کا دنیا کی نسل کو پھیلانے والے ہیں. اگلے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ. ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی بات نہ مانی, اپنے نبی کی نافرمانی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. جب بات حد سے بڑھ گئی, جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو رب کریم نے ان پر بھی عذاب بھیج دیا. یہ عذاب کے تذکرے پروردگار کیوں فرما رہا ہے؟ تاکہ ہم اس کو ذکر کریں, آپس میں ایک دوسرے کا تذکرہ کریں. اور عذاب کیسا آیا ان کے اوپر کہ پروردگار نے ان پر خوفناک زلزلہ مسلط فرما دیا. پوری کی پوری قوم دیکھتے دیکھتے زمین کے اندر چلی گئی. قطعنا دابر الذین کذبوا, اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسی قوم کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی, اس کا نام و نشان کا دنیا سے مٹا دیا. پھر پروردگار قوم سمود کا ذکر فرماتا ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. حضرت صالح علیہ السلام آپ اللہ کے نبی تھے. آپ نے جب اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت میں درس دیا تو قوم نے کہا اللہ کے نبی ہے تو معجزہ دکھائیے, کوئی معجزہ دکھائیے, اور معجزہ بھی وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دکھانا پڑے گا. حضرت میں تم کیا کہہ رہے ہو, کیا دکھاؤں؟ اور وہ کہنے لگے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے, یہ پہاڑ ہمارے سامنے پھٹے. ایسا نہیں کہ آپ بات کو بولے کہ پہاڑ پھٹ گیا تو یہ
ان کی من چاہے جب نشانی دی گئی تو ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی. قدر کیا نہ کی؟ ایک شخص آیا, اس نے اپنی قوم سے کہا یہ عجیب مسئلہ, یہ کب تک چلے گا بھائی؟ یہ اونٹنی تو ہماری شہنشاہ بن گئی ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ پورے شہر میں گھومتی پھرے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا برائی کے ارادے سے, کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, ایک دن کا پانی ہمارا بند ہوا ہے, کچھ کیا جائے. تو لوگوں کو اس نے برقرار کر اس بات سے آمادہ کیا کہ میں خود اس اونٹنی کو قتل کر دیتا ہوں. اور وہ کیا, اس نے پہلے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے, چاروں پاؤں کاٹ دیے, پھر اس نے جا کر اونٹنی کو نہر میں کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا, اب شدید غضب میں آتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے عذاب کیا آیا, اللہ کا حکم آیا صالح ایمان والوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جاؤ. صالح علیہ السلام کے جو ایمان والے تھے, جو مخلص تھے, جو اونٹنی کے مارنے میں شریک نہ ہوئے, آج یاد رکھے شریک سے کیا مراد ہے؟ مارا تو ایک بندے نے جا کے, کام تو ایک نے کیا تھا, شریک سے کیا مراد ہے؟ اس کے فعل پر راضی تھے, اس کو کرتے دیکھ کر نہ روکنے کی کوشش کی, نہ اپنے دل میں برا جانا. یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, لوگوں سن لو, کوئی برائی ہوتے دیکھو, اگر اس کو اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہو ہاتھوں سے روکو, اگر زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو, اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے دل میں برا جانو. اگر ہم نے کچھ بھی نہ کیا, ہم اس ظالم کا شریک و حصے دار شمار ہوں گے, ہم اس کے ظلم میں شریک ہوں گے. تو جتنے لوگ اکثریت کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کسی نے کچھ نہیں کیا, روک سکتے تھے نہیں روکا, ایک شخص کو جا کے پکڑ لیتے کیا ہوگا, ان کو پتا بھی تھا, بتا کے آیا تھا میں کس ارادے سے جا رہا ہوں, نہیں روکا. تو پوری قوم پر جو لوگ ایمان والے تھے انہوں نے دل میں برا جانا, انہوں نے روکنا چاہا, لیکن قوم نے ان کا ساتھ نہ دیا. جو صالح علیہ السلام چند ایمان والوں کو لے کر الگ ہو گئے, پھر اللہ کا عذاب آیا. یہ خوفناک دہشت ناک آواز آسمان سے آئی, اتنی دہشت ناک آواز تھی, اس آواز کی دہشت سے قوم سمود کے دل پھٹ گئے, دل پھٹ
سارے گناہ ہم میں موجود ہیں، وہ سارے گناہ اس قوم میں کیے جا رہے ہیں۔ امتیں تھی ایک گناہ پہ اتنا ہونا عذاب، آج ہم سارے گناہ کر رہے ہیں، ہم پہ عذاب نہیں، کیوں؟ کیا ہم نے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ لیکن نہیں، ہم اس کمری والے آقا کے غلام ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ صرف اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم پر یہ سارا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش ہو، ہم پر زلزلے آ جائیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر ایسا معاملہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کم ناپتی توڑتی تھی، ناپتے ہوئے کمی کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے تو آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر شریف ہیں، انہی کی صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکل کر اس کے فتنے سے بچنے کے لیے مصر سے روانہ ہوئے، سفر کرتے کرتے کنعان ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہاں آپ نے دیکھا کنویں کے پاس کچھ لوگ پانی نکال رہے ہیں، ایک اور سوکھا کنواں بھی ہے جس میں پتھر رکھا ہوا ہے، وہاں پر دو لڑکیاں کھڑی اپنی بکریاں لے کر پانی نکالنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں نکال رہی؟ انہوں نے کہا یہ قوم ہٹ جائے پھر ہم نکالیں گے۔ آپ نے بتایا اس کنویں سے کیوں نہیں نکالتی؟ کہا اس پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہے، پوری قوم مل کر بھی یہ پتھر نہیں ہٹا پا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے جلالی نبی تھے، آپ آتے ہیں یوں اٹھا کر پتھر کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، نبی کی طاقت ہے، نبی کی شان ہے، اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، پھر خود ہی گول رسی دیتے ہیں۔ اب جو اس کنویں میں پانی ڈالتے ہیں، اتنا رسے سے کنویں میں ڈھکن پڑا ہوا تھا، کوئی نکالتا ہی نہیں تھا، سب سمجھتے سوکھا کنواں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسی میں پانی آ جاتا ہے۔ اس میں اب پانی نکالتے ہیں، ان دونوں لڑکیوں کی پگڑیوں کو پانی سے رات کراتے پلاتے ہیں، وہ لڑکیاں خوشی خوشی چلی جاتی ہیں۔ وہ لڑکیاں کون تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ اب گھر پہنچ کے تعریف کرتی ہیں دونوں بیٹیاں، یعنی ابا حضور ایک بہت ہی نیک آدمی مل گیا، اس نے وہ سوکھے کنویں کا پتھر بھی ہٹا دیا، ہماری بکریوں کو پانی بھی پلا دیا۔ ایک بیٹی کہنے لگی وہ بڑا طاقتور اور بہت ہی تقوی والا انسان ہے، بڑا دیانتدار انسان ہے۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بڑا طاقتور اور بڑا دیانتدار ہے؟ بیٹی نے کہا کہ طاقتور کا تو ہمیں ایسے پتا چلا کہ اس نے بھاری پتھر اکیلے اٹھا کے رکھ دیا، معلوم ہوا طاقتور ہے۔ دیانتداری کا ایسے پتا چلا، اتنی دیر ہمارے ساتھ رہا، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم سے بات کرتا رہا، ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ یہ تقویٰ ہمیں سبق مل رہا ہے نا۔ آج ہم کس منزل پہ جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی کس منزل پر تھے؟ فرماتی ہے ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر ہم پر نہیں دیکھا، اتنا کام کیا ہمارے ساتھ۔ شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اپنی بیٹی بیٹی کو بھیجتے ہیں، ایک بیٹی کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ بیٹا بلا کر لاؤ، اس عظیم ہستی کو بلا کر لاؤ۔ وہ ڈھونڈتی بھی آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام مل جاتے ہیں، سلام کرنے کے لیے ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب مجھے اگر کوئی بلانے آ جائے، میں کہوں گا بھائی جہاں لے کے چلنا ہے چلو، تم آگے چلو، تمہارے پیچھے چلتا ہوں، کہ تم لے کے جاؤ گے نا منزل پہ۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا، آپ اس لڑکی سے کہتے تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں، لیکن تقوی کا مقام کیا تھا؟ اگر وہ آگے چلے گی تو نگاہ پڑ سکتی تھی، آپ نے فرمایا تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، اگر دائیں بائیں مڑنا ہو کوئی راستہ آ جائے، پتھر ہاتھ میں رکھو، پتھر پھینک دینا، اور منہ سے بھی نہ بولنا، میں سمجھ جاؤں گا دائیں طرف مڑنا ہے۔ ایسا عظیم تقوی کا مظاہرہ۔ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، شعیب علیہ السلام اللہ کے بہت رونے والے نبی تھے، بہت گریہ کرنے والے نبی تھے۔ اللہ نے ان کی گریہ گزاری کا انعام کیسے دیا؟ نبی تو تھے، ان کا آخرت کا انعام تو بہت بڑا ہے، نبی تو تھے، انعام کیا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہے، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی 10 سال اپنے کلیم اللہ سے خدمت کروائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب تک پہنچے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے پاس 10 سال رہنا ہوگا، میری خدمت کرنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا، بولا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ 10 سال اللہ کا کلیم حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کر رہا ہے، ان کے پاس رہ رہا ہے، ان کی بکریاں چرانا، دیگر کام کر رہا، خدمت کر رہے ہیں، گھر کا کام کر دینا، یہ کر دینا۔ 10 سال دیانتداری سے شعیب علیہ السلام رہتے رہے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اب ان کا وقت آ گیا کہ ان کو